اللہ اور اس کے رسول کے بعد دوسرے کسی بھی شخص کا ہر قول اور فعل واجب العمل اور حجت نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کا ہر فرمان مانا جائے اور وہ دلیل بھی ہو شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت ضروری مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ایک فتویٰ اور اس کے بعد اس فتوے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب سے سوال ہوا تفیع المسائل کے اندر کہ زید اور بکر میں کسی مسئلے کو لے کر بحث ہو رہی تھی۔ اب زید چونکہ طالب علم تھا، مدرسے میں علم دین حاصل کر رہا تھا، تو اس نے دلیل دے کر بکر سے کہا کہ تم اس مسئلے پر یہ بات کرتے ہو، لیکن اس مسئلے پر فقہاء کرام اور علماء کرام کی رائے یہ ہے، جبکہ تمہاری بات اس کے خلاف جاتی ہے۔ اب جب بکر سے کوئی دلیل نہ بن پڑی تو بکر نے آگے سے کہا کہ میں اپنے مرشد کے فرمان پر تمام علماء اور مفتیوں کے فتووں کو جوتے کی نوک پر اڑاتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بکر پر کیا حکم شرع ہے؟ تو اس کے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دوسرے کسی بھی شخص کا ہر قول اور فعل واجب العمل اور حجت نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کا ہر فرمان مانا جائے اور وہ دلیل بھی ہو شریعت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا اپنے استاذ یا پیر کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ ان کی ہر بات میرے لیے واجب العمل ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ آگے آپ فرماتے جس کا خلاصہ ہے کہ سوال میں مذکور شخص جان بوجھ کر علماء کرام اور علم کی توہین کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی اب وہ مسلمان نہیں رہا۔ ایسے شخص پر تجدید ایمان فرض ہے، یعنی پھر سے ایمان لانا فرض ہے۔ اگر نکاح والا تھا تو پھر سے نکاح کرنا بھی فرض ہے۔ یہاں پر یہ فتوے کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں عرض کر دیا۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ زید طالب علم تھا، اس نے دلیل دی، لیکن بکر نے کیا کہا؟ آگے سے پیر صاحب کی محبت میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا اور علماء کرام اور علم دین کی توہین کر دی، جس کی وجہ سے وہ کفر کر گیا اور دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ تو کسی بھی شخص کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم شریعت کی توہین کر بیٹھیں۔ یہاں پر بکر اپنے پیر صاحب کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے علماء دین اور علم دین کی توہین کر دی، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ آج ہمارے اندر یہ چیز بہت آگے بڑھ رہی ہے، شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی کیا ہے؟ کسی سے محبت کرنا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے کہ آپ کسی کی نیکی کی وجہ سے، اس کے دینی منصب کی وجہ سے اس سے محبت کرتے، یہ شخصیت پرستی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ شخصیت پرستی یہ ہے کہ آگے ایک بندہ غلط ہے اور اس کے سامنے ایک دلیل بھی ہے، لیکن ہم دلیل کو چھوڑ کر اس شخصیت کو مانتے کہ نہیں، یہ شخصیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی، آپ اپنی دلیل اپنے پاس رکھو۔ تو یہ ہے شخصیت پرستی۔ علامہ سید غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور آپ کی حدیث تمام شخصیتوں کے قول پر حاوی ہے، اس پر فوقیت رکھتی ہے، یعنی کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، پیارے آقا کی حدیث کے سامنے کسی کی کوئی نہیں چلے گی، کسی کا قول نہیں لیا جائے گا۔ تو اب ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم تو شخصیت پرستی میں نہیں پڑ گئے؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔